السلام علیکم، صبا ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ زندگی کے دوسرے پہلو کی طرف ہم جائیں گے جو ان کی تحریکی زندگی سے متعلق ہے۔ اس میں عائشہ سید صاحبہ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے تحریکی زندگی کا آغاز کب کیا، جو شعوری طور پر کب کیا؟ جب میری شادی ہو گئی اور میں ایک ایسے خاندان میں گئی کہ جو شریف تھے، نیک تھے، ایک سیاسی مسلم لیگ کا بہت بڑا خاندان تھا، اور جب میں وہاں گئی اور وہاں دیکھا تو کچھ چیزیں تھیں جو میری طبیعت کے خلاف تھیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری فطرت میں یہ چیز میرے والدین نے تربیت ایسی کی تھی کہ ہر جگہ جہاں پہ آپ ہو وہاں پہ آپ نے رہنا سیکھنا ہے، تو اور وہیں پہ جا کے آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سانچے میں ڈالنا ہے۔ تو جب میں وہاں گئی اور وہاں دیکھا بہت ساری چیزوں کو، جیسے پردہ ہے، تو بہت ساری بہنیں میری یہ بات سنیں گی کہ اکثر شوہر کہتے ہیں کہ پردہ کریں اور بہنیں کہتی ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن مجھے جو ہے میرے میاں نے مسلسل کہا کہ آپ پردہ نہ کریں اور آپ جو ہیں بغیر پردے کی اچھی لگیں گی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اپنے شوہر کو اور مطلب گھر والوں میں بھی رہتے ہوئے یہ سمجھایا کہ عورت جتنی چھپی ہوئی ہوگی اتنی خوبصورت ہوگی، اور عورت کے لیے اللہ نے جو پردہ بھیجا ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہے اور اس کے لیے اس میں بہت بڑی خیر ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو پسند نہیں تھیں، لیکن شادی بچپن میں ہوئی تھی تو چیزوں کو دیکھتی تھی، جج کرتی تھی، لیکن اس کے خلاف اٹھ نہیں سکتی تھی۔ جیسے ہمارے گھر میں ایک طریقہ یہ تھا کہ ہمارے جتنے بھی نوکر تھے وہ ہمارے ساتھ اسکول جاتے تھے اور وہ اسکول پڑھتے تھے۔ صبح میں اپنا کام کرتے تھے اور اسکول سے آ کے وہ اپنا کام کرتے تھے۔ جب ہم قرآن پڑھتے تھے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ابا جان ان کو پڑھاتے تھے، اور جب میری شادی ہوئی تو نوکروں کے بچے جو تھے وہ نہیں پڑھتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ یہ غریب لوگ ہیں، بیچارے مزدوری کرنی ہے تو ان کو پڑھانے کی کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنے گاؤں کا شکر ہے اللہ کا کہ ایک بھی بچہ ان پڑھ اب نہیں رہا، سارے بچوں کو اپنے گھر میں اسکول بنایا اور ان کو اسکول میں ڈالا۔ میرے پاس اس وقت جب میں نے پہلے کام اپنے سسرال میں شروع کیا تھا تو پہلے میں نے تعلیم سے کیا تھا، پھر جب ان کو دیکھا کہ غربت کی وجہ سے وہ لوگ کن کن چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں، ان کے لیے اسکل سینٹر اپنے گھر میں ہی کھولا۔ پہلا اسکول بھی میرے گھر میں تھا، 80 بچے سے شروع ہوا تھا، اور پھر جب وہ 300 تک پہنچ گئے بچے، پھر ان کے لیے میں نے بلڈنگ کرائے پہ لی اور ان کا اسکول بنایا۔ جماعت اسلامی کی طرف ہی میں آ رہی ہوں۔ تو پھر زندگی میں ایک ایسا حادثہ آیا کہ میرے 2 بچے ایک ساتھ فوت ہو گئے۔ بچپن کی تربیت تھی اور میں بہت زیادہ دکھ میں تھی اور قصہ خضر و موسیٰ پڑھ رہی تھی، تو اس سے قرآن کا ترجمہ ابا جی نے بچپن میں پڑھا دیا تھا۔ قرآن کو سمجھتی تھی تو مطلب عمر کی کمی کی وجہ سے اس کو اس طرح میں عمل نہیں کرتی تھی، لیکن 2 چیزیں جو تھی، ایک پردہ تھا اور ایک نماز۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب سے مطلب 14 سال سے جو ہے یہ چیزیں میں نے بالکل پکڑی ہوئی تھی، اور مطلب جو بھی ہو لیکن اس چیز کو میں نے پکڑا ہوا تھا۔ تو پھر جب میں نے قصہ خضر و موسیٰ پڑھا تو پھر میں نے تلاش شروع کی کہ میں زندگی کے مقصد کو پاؤں۔ مختلف مذہبی پارٹیوں کے ساتھ میں نے کام کیا، اور وہ اس لیے کہ میرے والد جماعت اسلامی سے تھے، میری والدہ جماعت اسلامی سے تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ جو ٹھیک ہوگا میں اسی کے ساتھ جاؤں گی۔ حتیٰ کہ جب میرے والد صاحب کی لائبریری میں بائبل پڑھی ہوئی تھی، مختلف جو تورات کے نسخے پڑھے ہوئے تھے وہ بھی میں نے پڑھے، اور پھر جو ہے مختلف دینی پارٹیوں کے ساتھ کام کیا، دینی لوگوں تحریکوں کے ساتھ کام کیا، سب کو قریب سے دیکھا۔ پھر وہاں پہ ایم این اے تھے جماعت اسلامی کے، اور میرے چچا، بالکل چچا جیسے، خالق داد خان صاحب، تو انہوں نے مجھے دعوت دی جماعت اسلامی کی،
اور ڈاکٹر نثار صاحب تھے، ان کے گھر میرے لیے درس رکھا. سب کو پتا تھا کہ درس تو یہ دیتی ہے، درس تو میں بچپن سے دیتی تھی، اسکول میں تقریریں کرتی تھی. تو انہوں نے میرا وہاں پہ درس رکھا جو خواتین کے لیے مطلب وہاں اس علاقے میں پہلا درس تھا، اور میں گئی وہاں پہ درس دیا. پھر ناظمہ صوبہ جو تھیں اس وقت جنرل سیکریٹری ہماری زینب باجی تھی، زینب معراج صاحبہ، انہوں نے میرے گھر آ کے پراپر مجھے دعوت دی، اور میں نے جماعت اسلامی میں ان کی دعوت قبول کی اور پراپر جماعت اسلامی میں شریک ہوئی. اور جماعت اسلامی میں آ کے جتنے کام میں نے پہلے سے شروع کیے ہوئے تھے الحمدللہ وہ اور آگے چلے گئے. میں نے 3 اسکول کھولے ہوئے تھے چیریٹی پہ، اور جب میں جماعت اسلامی میں شریک ہوئی وہ 3 اسکول 13 اسکول بن گئے، 2500 بچے بن گئے. اور جو اسکل سینٹر میں نے کھولا ہوا تھا وہ 3 بڑے بڑے اسکل سینٹر، جس کا جو حکومتی بڑے بڑے اسکل سینٹر تھے اس سے بھی مقابلے میں آگے گئے. جماعت اسلامی میں کس شخصیت سے متاثر ہیں؟ سچی بات کہوں نا بھائی، جماعت اسلامی کی ہر ایک فرد سے ایک دلی وابستگی ہے. حتیٰ کہ جو پہاڑ سے عورتیں اتر کے آتی تھیں اور میرے سامنے بیٹھتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی تربیت میری یہ خواتین کرتی ہیں. اور جماعت اسلامی میں الحمدللہ یہ بات نہیں ہے کہ لیڈر ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ واحد جماعت ہے کہ جس کے لیڈر جو ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو بھی لیڈر آتا ہے جماعت اسلامی کا وہ اس لیے آتا ہے کہ اس تحریک کو وہ چلائے اور اس کی نگرانی میں پورے لوگ چلیں. تو مجھے آپ نے 3 لیڈرز کو قریب سے دیکھا، قاضی حسین احمد صاحب، سید منور حسن اور سینیٹر 4 مولانا مودودی صاحب، سینیٹر سراج الحق. تو ان مولانا مودودی صاحب تو مطلب جب آپ تحریک میں آئیں تو اس وقت نہیں تھے، لیکن ان 3 جو لاسٹ ہیں قاضی حسین احمد صاحب، سید منور حسن اور موجودہ امیر ہیں، ان میں آپ کیا فرق دیکھتی ہیں؟ مولانا مودودی صاحب جب میں چھوٹی تھی اور ہمارے گھر آ کے رہتے تھے تو میں ان کے پاس جا کے کھیلتی تھی. وہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. جب وہ چھوٹی تھی کبھی وہ مجھے کوئی چیز دیتے تھے کھانے کو تو وہ ایک محبت ان سے دلی محبت تھی. پھر اس کے بعد جو قاضی حسین احمد صاحب تھے وہ ایک ایسی عوامی شخصیت تھے کہ ایک بین الاقوامی لیڈر جنہوں نے تحریک کو بہت عوام میں پھیلایا اور بہت سارے لوگ جماعت اسلامی میں شریک ہوئے. اور جب منور حسن صاحب آئے تو وہ ایسے ایک تنظیمی فرد اور ایسے منظم فرد کہ انہوں نے بڑے طریقے سے ان تمام چیزوں کو سمیٹا اور منظم کیا. دیکھیں جب بھی آپ کی ایک منظم آپ کے پاس نیٹ ورک نہیں ہوتا تو اگر ہم حکومتوں کی ناکامیوں کو بھی دیکھیں تو اگر وہ بہت بڑے دعوے بھی کر لیتی ہیں لیکن ان کی افراد کی ٹریننگ نہیں ہوتی تو افراد کام نہیں کر پاتے، وہ مشینری چل نہیں پاتی. مشینری کو چلانے کے لیے بھی بہت ایک منظم طریقہ چاہیے ہوتا ہے. تو منور حسن صاحب نے پوری جماعت اسلامی کی مشینری کو فعال کیا اور وہ لوگ چنے جو اس تنظیم کو منظم طریقے سے چلا سکیں. اب امیر جماعت سراج الحق صاحب ہیں، ان کی بہت ساری خوبیاں، لیکن وہ جس طرح ایک عوامی انداز میں پوری قوم کو لے کے چلتے ہیں، پوری دنیا میں وہ اپنے خطابات کرتے ہیں تو ایک عوامی انداز ہے. مطلب بہت ساری خوبیاں ہیں لیکن جو مجھے بڑی جو ایک نظر آتی ہے کہ وہ سیاسی فورم پہ کتنے بہترین طریقے سے وہ چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور آگے لے کر آتے ہیں اور ملک کی جو مسائل ہیں اس کو بھی بہت بہتر طریقے میں پیش کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جماعت اسلامی کی ٹریننگ، جماعت اسلامی کی تربیت اور جماعت اسلامی کا ہر کارکن جو ہے وہ ایک قائدانہ صلاحیت کا حامل ہوتا ہے. آپ شادی کے بعد ایک مسلم لیگ کے سے تعلق رکھنے والے ایک گھر میں گئیں، وہاں آپ نے مسلم لیگ نون نے آپ کو انسپائر نہیں کیا یا ان کی طرف سے کبھی آپ کو دعوت ملی کہ آپ مسلم لیگ میں آ جائیں؟ دیکھیں جب میری شادی ہوئی میری عمر کم تھی تو جب وہ کمپین چلاتے تھے میں ان کے ساتھ کمپین چلاتی تھی مسلم لیگ کی. ہاں مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، لیکن ایک جوش ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے. تو وہ لوگ جب چلاتے تھے کمپین میں ان کے ساتھ چلاتی تھی. پھر میرے ہسبینڈ اور میری جو سگے دیور تھے وہ پیپلز پارٹی میں تھے، بے نظیر صاحبہ کے ساتھ تھے. وہ لوگ کمپین چلاتے تھے. مجھے کوئی یہ اندازہ نہیں تھا اس لیے کہ میں انڈر 18 تھی. میں نے ان کے ساتھ وہ کمپین چلائی. مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں مطلب کیا کر رہی ہوں، لیکن جب وہ کمپین چلتی تھی اور میں تو بچپن میں
جب میرے والد صاحب الیکشن لڑ رہے تھے تو اس وقت جو ہوتا تھا ہم گاڑی میں بیٹھ کے ترانے گاتے تھے اور مائک ہمارے ہاتھ میں ہوتا تھا، تو وہ کمپین کا وہ حصہ بچپن میں بنتی تھی. اور جب اب بھی ہماری امی جو ہیں وہ پولنگ ایجنٹ بنتی تھیں تو ہاں ہم جیسے گود میں بھی جب میں ان کی تھی تو میرے خیال میں جب 71 کا الیکشن ہوا تھا اس وقت میں ان کی گود میں ہی تھی. اور پھر آگے جب الیکشن ہو رہے تھے اس سے جو آگے والا الیکشن تھا وہ میرا تھوڑا تھوڑا سا ذہن میں ہے. تو وہ مطلب ایک عادت تھی کہ الیکشن میں کام کرنا ہے، یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ میں کس کے ساتھ کس لیے کر رہی ہوں. اچھا پھر جب میں ذرا عمر میری بڑھنے لگی تو میرے سسرال نے کبھی مجھے دعوت نہیں دی اور انہیں پہلے سے دن سے پتا تھا کہ یہ کس کی بیٹی ہے. میرے والد کے بارے میں والی سوات کا یہ کہنا تھا کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہیں گی، یا ڈاکٹر زین اللہ عابدین صاحب ہوں گے سوات میں یا میں ہوں گا. تو اس وقت سے میرے سسرال نے پہلے دن سے یہ سوچا، مطلب ان کی سوچ میں یہ تھا کہ یہ بچی بڑی ہو کے جو ہے یہ جماعت اسلامی کی سرگرم فرد بنے گی. اور حلقہ خواتین جماعت اسلامی سوات میں پہلے نہیں تھا. جماعت اسلامی چھوڑ کر جانے والے دیگر جماعتوں میں جانے والے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملے، پارٹیوں میں بھی، اور پھر MNA بھی بنے. کبھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ جماعت اسلامی کو چھوڑ کے اگر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی جوائن کر لوں تو کوئی نہ کوئی پوسٹ مل جائے گی، کوئی بڑا عہدہ مل جائے گا؟ دیکھیں جب آپ ایک مطلب کام کر رہے ہوتے ہیں تو آفرز ہوتی ہیں، لیکن جب بھی مجھے کوئی آفر ملی ہے مجھے مطلب آنکھوں سے آنسو میرے آفر ملی؟ میرے خیال میں نہیں بتاؤں گی یہ، تو میرے آنکھوں سے آنسو ٹپکے ہیں کہ میرے میں کیا کمی تھی جو انہوں نے مجھے آفر دے دی. مجھے بڑا اس پہ ایک دکھ ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کوئی آفر دے کہ آپ اس طرف آ جائیں. اور ہر ایک کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے. کسی کی زندگی کا مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے، پھر وہ حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، وہ اسی میں لگ جاتا ہے. کسی کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ میں کسی بڑے عہدے پر چلا جاؤں، پر وہاں پہنچ جاؤں، تو پھر اس کے لیے وہ تمام چیزیں کرتا ہے، ضمیر بھی بیچتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اور کسی کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اس زمین پہ اللہ کے دین کو غالب کرے. میرے خیال میں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی. تو میں یہ چیز جو ہے میرا مقصد زندگی، شاید میں سیاست میں نکلتی بھی نہ، میں اپنے بچوں کو بھی نہ چھوڑتی، میں اپنے گھروں کو بھی نہ چھوڑتی اگر میرا مقصد یہ نہ ہوتا کہ میں اللہ کی زمین پہ اللہ کے دین کا غالب کروں. دوسرا حصہ ہمارے انٹرویو کا یہیں ختم کرتے ہیں.